السلام علیکم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے جلال الدین رومی یعنی مولانا روم۔ انشاءاللہ آج کے اس لیکچر میں ہم اس کا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے اور پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کی ایک مشہور اور کلاسک مثنوی مولانا روم یا جس کو مثنوی مانوی بھی کہتے ہیں ان کا فنی و فکری جائزہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پیش کریں گے۔ جلال الدین رومی 1207 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 1273 عیسوی کو انہوں نے وفات پائی، یعنی 66 سال کی زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ اپنے وقت کے بڑے عالم اور شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ تصوف کے میدان میں نہ صرف ایک بڑے صوفی بلکہ تصوف کے شارح بھی تھے، تشریح کرنے والے بھی تھے۔ ان کا وطن بلخ تھا، یعنی بلخ میں پیدا ہوئے۔ جلال الدین رومی کو ان کی زندگی میں ہی کافی شہرت ملی۔ 18 سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ کوینا چلے گئے، جو اس دور میں علم کا ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ 25 برس کی عمر میں حصول تعلیم کی خاطر دمشق اور شام تک گئے۔ ابتدائی زمانے میں بھی آپ ایک بڑے عالم کے طور پر سامنے آئے تھے، لیکن شمس الدین تبریز سے ملاقات کے بعد بڑی شدت کے ساتھ تصوف کی طرف مائل ہو گئے۔ شمس تبریز جو اپنے دور کا ایک بڑا صوفی تھا، ایک دفعہ ایک بازار میں سے گزرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ جلال الدین رومی کی سواری بڑی شان و شوکت کے ساتھ گزر رہی ہے۔ شمس تبریز سواری کے سامنے راستہ روک کر کھڑے ہو گئے اور مولانا روم سے سوال کیا کہ یہ کیا اٹھائے پھرتے ہو، یعنی اشارہ کتابوں کی طرف تھا۔ مولانا روم کے پاس جو کتابیں تھیں جو انہوں نے سواری پر لاد رکھی تھی، تو ان کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ کیا اٹھائے پھرتے ہو۔ مولانا روم نے جواب دیا کہ یہ تم نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے۔ شمس تبریز نے نظر بچا کر وہ کتابیں تالاب میں پھینک دی اور اسی طرح خشک حالت میں پانی کے بھرے ہوئے تالاب سے نکال کر واپس بھی کر دی۔ اس پر مولانا روم نے ان سے پوچھا یہ کیا؟ شمس تبریز نے جواب میں کہا کہ یہ وہ چیز ہے جسے تم نہیں جانتے۔ مولانا شبلی نعمانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ شمس تبریزی کی یہ بات سن کر مولانا روم نے گھوڑے سے اتر کر شمس کے ہاتھ پر بیعت کر لی، یعنی تصوف کی طرف مائل ہو گئے۔ مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ ایک زمانے تک شمس تبریز اور مولانا روم رات دن اکٹھے رہتے تھے، دم بھر کو جدا نہیں ہوتے تھے۔ اس بات پر لوگوں کو بڑا غصہ آتا تھا کہ مولانا روم جیسا پڑھا لکھا آدمی ایک دیوانے کے جادو میں چلا گیا۔ شمس تبریز کو لوگ دیوانہ کہتے تھے۔ جب شمس تبریز کو اس بات کا پتہ چلا تو یہ سوچ کر ایک رات چپکے سے وہاں سے چلے گئے اور دوبارہ مولانا روم سے کبھی نہیں ملے۔ کہا جاتا ہے کہ صرف ایک خط دمشق سے شمس تبریز نے مولانا روم کو لکھا، جسے پڑھ کر مولانا روم نے کئی برس تک آہوزاری کی، روتے رہے اور رقت آمیز اشعار لکھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں کو سخت ندامت ہوئی جو شمس تبریز کو اچھا نہیں جانتے تھے یا ان کو ایک دیوانہ سمجھتے تھے۔ مولانا شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ ایک دن فراق اور جدائی کی اس حالت میں بے قرار ہو کر مولانا روم دوبارہ شمس تبریز کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکل پڑے اور ایک دکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے لکڑی کے ہتھوڑے سے سونا کوٹنے کی آواز سنائی دی۔ مولانا وہاں کھڑے ہو کر وہ آواز سنتے رہے۔ اس کے بعد ان پر وجد کی حالت طاری ہو گئی اور بڑے بازار میں ناچنا شروع کیا۔ کہا جاتا ہے کہ مولانا روم مرتے دم تک اسی حالت میں
باہر نہ آئے، اسی حالت سے باہر نہ آئے اور اسی طرح اس بازار کے سامنے سے گزرتے اور وہ آواز سنتے اور ناچتے تھے، اور آخرکار 1273 عیسوی میں انہوں نے وفات پائی۔ آپ کا مزار کونیا میں ہے۔ مولانا روم کے تصانیف یعنی ان کی کتابیں، تو ان کی اہم کتابوں میں سے فیہ ما فیہ، دیوان اور مثنوی مانوی۔ مثنوی مانوی کو کلاسیک کا درجہ حاصل ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس مثنوی کا فنی فکری جائزہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔